السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور باطل کے فتنوں سے ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو یہ عافیت کے ساتھ ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 24 ذی القعدہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب اور تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے تھے جن کا حل انہوں نے قرآن حدیث سے بتایا ہے۔ ان کا اصول ہی تھا کہ مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائیں۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی تیار کر رکھی تھی جس میں ایک مسئلے پر کئی پہلو سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں غور ہوتا ہوا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اسی طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات اور معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہا میں ان کی ذہانت اور قرآن و حدیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے بڑے فقہا اور محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و حدیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ علم فقہ میں سارے لوگ ان کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ شعر کا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کو راستہ بتانا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے کشتی کا ایک تختہ پکڑ لیا، اس پر سوار ہو گیا تو تختہ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے پاس جا پہنچا جس میں شیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا اور پھر مجھے جنگل سے نکال کر راستے پر لا کر چھوڑا اور دھاڑ مارا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قربانی کے بعد لوگوں کو اپنا میل کچیل صاف کرنا اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کو حکم دیا ہے اور حتیم یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہے، اس لیے کہ حتیم سے باہر ہی طواف کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ صبر اور اسلام پر وفات کی دعا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ نمبر 5، رسول اللہ نے فرمایا صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روک کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ سورہ النساء۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ درد سر کا حفاظت۔ رسول اللہ نے فرمایا حمام یعنی غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا سر کے درد کا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے، روزانہ پابندی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو ہمارے اس ویڈیو کو بھائی لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر ضرور دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔